بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لواں گے، تھک گئے ہونے ایک آیت وہ صرف ترجمہ دساں گا، انہوں استعمال کرن دا زندگی دے وچ طریقہ دساں گا، زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ یہ ٹائم ایسا وا اس دے اندر ہی ہن ہر چیز دل دے اندر سما جانی ہے۔ اس ٹائم جڑا اس جگہ تے بیٹھا وا اکھاں کھول کے بیٹھا وہ دل بھی کھلے، کیونکہ دل کھلن تو بغیر اس طرح بیٹھے نہیں جاتا۔ یہ ساری گل عشق دی ہے، جدوں عشق ہو جاتا ہے پھر یہ مقام ملتا ہے۔ عشق دیاں منزلاں اوکھیاں نے، راتاں جاگنیاں اوکھیاں نے۔ سرکار فرماندے سی کہ رات جیڑی ہے یہ عام بندیاں واسطے سون دا، لیکن اللہ دے جڑے خاص بندے ہیں انہاں دا اپنے محبوب نال ملاقات دا ٹائم۔ اس چیز نو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، صرف عشق دی رمز والا ہی سمجھ سکتا۔ یہ عشق دی رمز کتوں ملتی ہے؟ وہ سرکار دے در تو ملتی ہے۔ بن مرشد دے راہ نہیں لبدا۔ مرشد نے عشق دی رمز دینی ہوندی ہے، جڑی کہ سب تو مرشد کامل پڑھن دی سب تو پہلی شرط ہے۔ گل ہور بندے نوں جا رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے صفحے دے اوتے الحمد شریف لکھی گئی ہے۔ قرآن پاک دا پہلا صفحہ کھولو، وہ تے الحمد شریف لکھی گئی ہے، جیڑا کہ تعارف۔ کوئی بھی دنیا دی کتاب دیکھ لو، اس دے وچ سب تو پہلے صفحے تے مصنف دا نام لکھیا ہوندا، وہ تے لکھیا ہوندا کہ یہ کتاب میں لکھی کہدے تے آ کہ کس ٹاپک تے لکھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تے اپنے محبوب دا تعارف کروایا۔ شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب ہے، یہ کسی شک و شبہ سے پاک ہے، یہ کوئی شک و شبہ اس میں نہیں۔ پھر فی ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے ان کو، متقی کو، متقین کو۔ ھدی للمتقین، اب متقی کون ہے؟ اب متقی کا کون بتائے گا؟ مولوی تو نہیں بتاتے، مجھے تو کسی مولوی نے نہیں بتایا، مجھے تو میرے مرشد کامل نے بتایا، میں نے ان سے سنا ہے، میں نے ان سے پایا جو بھی پایا۔ متقی، اس کی تعریف بتاؤں گا بس، اور کچھ نہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم لوگوں نے یا مولوی لوگوں نے صرف یہ ہمیں بتایا ہے کہ نماز میں دین ہے، روزے میں دین ہے، بس۔ حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، کلمہ پڑھ لیا، یہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ متقی ہونے کی نشانی نہیں۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، متقی نہیں۔ 5 وقت کا نمازی ہو جو، اسے کسی نے متقی بولا کبھی کہ یہ متقی ہے؟ نہیں، صرف بولا جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے 5 وقت کا۔ حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، نہ کہ متقی۔ زکوٰۃ دینے والے کو سخی بولا جاتا ہے، نہ کہ متقی۔ صحابی رسول نے میرے نبی پاک سے پوچھ ہی لیا کہ سرکار متقی کسے کہتے ہیں؟
نہ نماز پڑھنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، نہ ہی روزہ رکھنے والے کو۔ جس نے روزہ رکھا اسے تو روزہ دار کہا جاتا ہے، جس نے حج کیا اسے حاجی کہا جاتا ہے، پھر متقی کس کو کہا جاتا ہے سرکار؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بڑی ڈنڈی ہے، اس کے دونوں اطراف دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ آپ نے کھلا چولا پہنا ہوا ہے جسے درویشی چولا کہتے ہیں، کھلا چولا پہنا ہوا ہے اور اس ڈنڈی سے گزرنا ہے اور بنا اڑے گزرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کانٹا نہ چبھنے پائے، نہ آپ کے لباس کو خراب کرے، دامن بچا کے گزرے۔ اب آپ بولیں گے ڈنڈی تو ٹھیک ہے، ڈنڈی کی سمجھ لگ گئی، اب کانٹے دار جھاڑیاں کیا ہیں؟ اول تو ڈنڈی کی بھی سمجھ نہیں آئی، اب ڈنڈی بتاؤں کیا ہے؟ ڈنڈی اہل بیت کے ساتھ چلنا بھی ہے اور برائیوں سے بچنا بھی ہے، کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ کے چلنا ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، کیونکہ کرما کو اس کے باپ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ مجھے واقعہ یاد آ گیا، اکرما کو بولا ابو جہل نے کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی محمد کے چہرے کی زیارت نہ کر لینا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی زیارت نہ کر لینا، ورنہ تو بچ نہیں پائے گا، ان کا ہی ہو جائے گا۔ میرے رسول کا چہرہ ہی ایسا تھا، جو بھی دیکھیں کہ میرے سرکار کی تعریف دیکھیں کہ ایک ایسا سرکار کا دشمن اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس کے چہرے کی زیارت نہ کرنا، ورنہ اس کا ہی ہو جائے گا۔ اتنا بڑا سچ بول رہا ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اکرما جا رہا، میرے نبی آ رہے ہیں، میرے نبی نے اکرما کو دیکھا، ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اکرما نے ایک طرف اوپر دیکھا، دیکھ کے بازو چھڑوایا اور توڑ لگا دی۔ اس کو یاد آ گیا کہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ مسلمانوں کے نبی کی زیارت نہ کر لینا، ورنہ اس کا ہو جائے گا، اور یہاں تو اس نے ہاتھ ہی پکڑ لیا ہے۔ وہ بھاگا کہ میں جا کے خودکشی کر لوں، اس سے پہلے اس کا ہو جاؤں۔ ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خودکشی کر لوں جا کے، لیکن پانی میں چھلانگ لگا، پانی نے اٹھا کے باہر۔ خودکشی کرنے کے لیے اکرما نے پانی میں چھلانگ لگا دی، پانی نے اٹھا کے باہر نکال دیا۔ اکرما نے کہا پانی تیرا کام تو ڈبونا ہے، پھر ڈبوتا کیوں نہیں مجھے؟ پانی سے آواز آئی، تیرا ہاتھ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا، میری کیا مجال تجھے ڈبو دوں؟ پانی سے بچا۔ پانی سے بچا، آگے چلا گیا، رسا لے لیا، درخت پہ باندھ لیا، گلے میں ڈال لیا، چھلانگ لگا دی، لیکن رسا ٹوٹ گیا۔ دوسرا رسا لیا، پھر ٹوٹ گیا، تیسری بار
کہنے لگا رسے تیرا کام تو لٹکانا ہے، لٹکا کیوں نہیں رہا؟ رسے سے آواز آئی تیرا ہاتھ محمد عربی نے پکڑ لیا، میری کیا ضرورت تجھے لٹکا دو۔ دل موم ہو گیا، ذہن میں یہ بات آئی، دل میں یہ بات آئی کہ نبی نے ابھی ہاتھ ہی پکڑا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ڈبو نہیں رہی، کوئی رسا مجھے لٹکا نہیں رہا، مجھے موت نہیں آ رہی۔ اگر میں اس کا اسلام قبول کر لوں، اس کا کلمہ پڑھ لوں تو پھر کیا موجیں ہوں گی، پھر کیا نظارے ہو جائیں گے اگر اس کی مکمل پیروی کر لوں۔ ابھی ہاتھ ہی پکڑا ہے تو ڈوبنے نہیں دیتا، ان کا نام ہی لے لوں تو کیا نظارے ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے۔ سامنے میری سرکار ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کے جلووں نے ہمیں کیا خوب نوازا ہے، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کی پیروی کر لوں، اس کا کلمہ ہی پڑھ لوں، لیکن پھر شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن۔ بات وہیں پہ ہے، متقی ہونا شیطان سے بچنا ہے۔ جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم مذاق کا نام لے کے اس کو اپنے ضمیر کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مذاق میں بھی گالی دینا ہے، گناہ ہی ہے، گناہ ہی ہے۔ یہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی نہیں یار مذاق کیا تھا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو جگت مار دی، میرے نبی نے بھی مذاق کیا ہے اپنے صحابہ سے۔ میرے نبی اتنے سخت کہاں تھے؟ میرے نبی کا تو اخلاق ہی تھا جو لاکھوں کروڑوں مسلمان کر دیے، ایک ہی نظر ڈالتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ شخص کیسے سخت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیں مذاق کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ آپ جب مذاق کرتے تھے نا، ان کا مذاق بتاؤ اپنے نبی کا۔ سرکار بلاتے تھے نا جب کسی کو مذاق کرنے کی، تو سرکار کہتے تھے وہ دو کانوں والے ادھر آ۔ صحابہ مسکرا بھی پڑتے، میرے نبی کا سچ بھی ہوتا، مذاق بھی ہو جاتا، سچ بھی ہو جاتا، مسکرا بھی پڑتے۔ وہ دو آنکھوں والے ادھر آ، یہ میرے نبی کے مذاق تھے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم نے یہ کس طرف کو منہ کر لیا؟ مرشد کامل پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، شاہ صاحب کام نہیں چل رہا، کوئی کام دعا کریں۔ مرشد کا لغوی معنی رہنما، راہ دکھانے والا، راہ دکھانے والا۔ مرشد کو تو وسیلہ بنا کے بھیجا گیا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد کامل نہیں ہے، میں نے یہ کام بولا تھا ہوا ہی نہیں، میرا مرشد کے پلے ہی کھ نہیں۔ اور بھائی تو جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا ہے وہ کام تو کروا کے دیکھ، پھر پتا چلے کامل کے نہیں۔ دنیا داری کے کاموں سے پتہ لگائے گا۔ جب تو دنیا داری مانگے گا تو وہ بھی دنیا داری ہی دے گا۔ دنیا داری میں معجزے نہیں ہوتے، معجزے ہوتے ہیں تو اسی بارگاہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب اس کی زبان بننے کے لیے، اس کے ہاتھ بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا قرب حاصل صرف نمازوں سے نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادات کرنی پڑتی، فرض کو چھوڑ کے، فرض تو ساتھ ہے ہی ہے، نفلی عبادات سے اللہ کا قرب جلدی ہے۔
اور نفل وہی کرے گا نا جو فرض کر رہا ہوگا. دیکھو وہ فجر کی نماز پڑھے نا تہجد کیسے پڑھ لے گا؟ جو فجر کے لیے اٹھتا ہوگا وہی تہجد کے لیے اٹھے گا. تو فرض کے بعد پہلے فرض ہی آتی ہے. اللہ کا قرب حاصل جب ہو جاتا ہے تو اللہ کی رضا بندے کی رضا شامل ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے سویا اب تو نہیں اب میں ہی اللہ کا حال. جب صحابہ نے حضور کی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کہ اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہمارے ہی ہاتھ میں دے. کھلی آئے میرے ہاتھ ید اللہ ہے او قائدہم. سرکار تو بشریت کا لبادہ اوڑھ کے ہمیں بتانے کے لیے آئے تھے. وہ ایسا نبی ہے جس کو ہم سے اتنا پیار ہے. اب جو بات بتانے لگا جب عاشق اور مشوق ملتے ہیں اللہ سے بڑھ کے بھی محبوب سے معراج کی رات ملنے گئے. روبرو محبوب بیٹھے ہوں روبرو محبوب بیٹھے ہو باتیں امت کی ہو رہی. کتنے خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ اس نبی کی امت میں آ گئے ہو. اس نبی کی اہل بیت کے دامن سے جڑ گئے ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا آزاد چاہیے آپ لوگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب علم ہے عمل نہیں ہے. ہمارے پہلے بزرگ لوگ تھے نا سفید داڑھیوں والے تھے. وہ دیکھ رہے ہیں نا سفید داڑھیوں والے بھی نیچے بیٹھے ہوئے میں اوپر بیٹھا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین نے ان کی تربیت اس طرح سے کی ہے. درود شریف کی لوری سنائی, اللہ کا ذکر سنایا. کوئی موبائل پہ گانا لگا کے نہیں سنایا بچے کو. ان کو بتایا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں حضور کی طرف جانے. تو اقبال فرماتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا. اب وسیلہ اس کی بھی تھوڑی سی میں مثال دے دوں. یہ جو لوگ نہیں مانتے نا ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ جب کسی کے ساتھ بحث کرو آپ کو پتا ہو میرے مرشد نے یہ مثال دی. ایک چھت ہے اللہ اس پہ رہتا ہے. ایک چھت ہے اللہ اس پہ رہتا ہے. اب سیڑھی استعمال کر یا جمپ لگا جانا رب کے پاس ہے. یا تو خودی کو کر بلند اتنا کہ اپنا جمپ اتنا اوپر لگا کہ سیدھا چھت پہ چلا جائے پوڑی کے بغیر. خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا تو خود اتنا قابل ہو جائے کہ اپنا اللہ راضی کر لے, نہیں تو جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ مل جائے. جو سیڑھی لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے چلا جا. اب سیڑھی جو لگی ہے یہ اہل بیت. اب آسان طریقہ کون سا ہے کہ سیڑھی پر قدم بڑھاتے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کڑی سے کڑی جڑ گئی. ید اللہ فوق ایدیہم. جب مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا. اور جب نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا تو اللہ تو ادھر ہی ہے. باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اس میں کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں.
اس در سے جان واسطے پہلے اس در سے ہی آنا چاہیے دنیا داری دیا مثالاں کہ اتنے جج کے سامنے پیش ہونا ہوگا نا تو وکیل تو بغیر نہیں جا سکتا تو رب العالمین ہے ساڈیاں کرتوتاں بھی کوئی ایسیاں نہیں جہی اسی فخر دے نال جا سکیے گنہگار بھی ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں بدکار بھی ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وکیل کیتا جائے جی اتنے چلتی اینی ہوے جی اتنے چلتی اینی ہوے میں کتاب چ پڑھیا کہ سارے نبیاں دے ممبر ہر نبی اپنے ممبر پہ بیٹھا ہوئے گا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوئے گا میرے نبی پاک دا ممبر بھی لگا ہر نبی اپنے ممبر پہ بیٹھا ہوئے گا تخت پہ بیٹھا ہوئے گا میرا نبی فرش پہ نہیں بیٹھا ہوئے گا فرمایا سرکار سے تسی کتنے ہو سرکار نے فرمایا میں سجدے دے وچ اپنی امت دی بخشش دی دعا کر رہا ہوں گا جس نبی نے تواڈے واسطے اتنا کچھ کر دیتا تسی اودی اہل بیت نے بغض رکھ لیا لعنت بے شمار جب کوئی اور کام نہ ملا تو اہل بیت سے بغض رکھ لیا اس کے یاروں سے بغض رکھ لیا اس کے گھرانے سے بغض رکھ لیا نمازیں بھی پڑھ رہے ہو درود بھی بھیج رہے ہو ادھر سجدے میں جا کے نماز میں درود پڑھ رہے ہو اسی ذات پر اس کی آل پر اور ادھر اس کے ساتھ ہی بغض رکھا ہوا ہے سرکار کی محفل میں مرشد کامل کی محفل میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہو کے جاؤ تو آپ کے دل میں کچھ بدلا ہو سرکار کی زیارت اب سرکار کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کی زیارت کی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کی زیارت نہیں کی ہوگی ویسے ہی آپ کو مانا ہوگا ویسے ہی آپ کو اسلام قبول کیا ہوگا ویسے ہی آپ ایمان لائے ہوں گے تو پھر وہ آپ کو کیسے پہچانیں گے جب آپ قبر میں کسی نبی کا سنا ہے قبر میں آئے گا حضرت موسیٰ عیسیٰ یوسف کسی کا سنا کوئی قبر میں آئے گا اپنے امت کی میرے نبی نے اور کس روپ میں آنا ہے مرشد کامل کے اب مرشد کی یہ شان ہے کہ اس کا نبی وہ شکل دھار کے آئے گا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اس نے اپنے مرشد کی زیارت تو کی ہوگی میں اس کے مرشد اور جس کا مرشد پیر عبد الرسول ہو پیر عبد الرسول جس کا مرشد ہو تو اس کو بھی کوئی توڑ رہ جائے گا اگر کوئی توڑ ہے تو اس کے خزانے میں نہیں ہے ہمارے اندر ہے بجائے اس کے خزانے میں کمیاں ڈھونڈنے کے ہم اپنے اندر کمی ڈھونڈ لیں نا تو سارا کچھ ہی سیٹ ہو جائے اب ہم مانگتے ہیں دنیا داری اور کہتے ہیں پیر خراب ہے پیر دے پلے کھ نہیں ہے پیر تے آیا تو حضور دی بارگاہ دے وچ جان لی جدوں اس بارگاہ چ لے جانا پھر ہر چیز میسر آ جائے پھر دنیا داری دی طلب مٹ جانی تے مرید لا یرید جدوں مرید ہو جاتا بندہ پھر لا یرید ہو جاتا پھر اپنی خواہش کوئی نہیں رہ جاتی یار دی خواہش اس واسطے میں محفل دے وچ بزرگ بیٹھے سارے جوان بھی بیٹھے ایک لفظ غلط کہہ دے ہیں نا تے تین چار بندے نے اٹھ جانا اعتراف کرنے لئی کہ سرکار تسی ایتھے غلط بول گئے کیوں ساڈے کو علم بہت آ گیا اسی علم ہی پڑھ لیا عمل پیچھے چھڈ گئے
ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਵਾਉਣਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਲੰਗਰ ਆ, ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ हैं 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਗਣ ਦੇ। इश्क ही लैके आया ते इश्क ने ही बिठाया, लेकिन इश्क में बंदा कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा हुण इश्क पूरा हो गया। ना महबूब कह सकता कि हुण वही तेरे मैं इश्क तो राजी हाँ। अल्लाह ताला अगे दुआ वा कि अल्लाह ताला सानू इलम तो अलावा अमल दी तौफीक दे। वमा अलैना मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम शम्मे बज में, सलाम शम्मे बज में हिदायत बेजा खो सलाम दामने मुस्तफा थामलो, आसियो दामने मुस्तफा। फिर पढ़ो रब की रहमत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शम्मे बज में। जिनकी माँ फातिमा और नाना नबी, जिनकी माँ फातिमा जिनके भाई हसन और बाली, उस हुसैन